ذرا تصور کریں کہ ایک انسان صبح سویرے بیدار ہوتا ہے اور ابھی اس نے دن کا کوئی کام شروع بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ اندر سے مکمل طور پر تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک ایسی تھکاوٹ جو نیند پوری ہونے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ جذباتی اور ذہنی بوجھ ضرور محسوس کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جن نفسیاتی اور روحانی تحریروں کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ اس تھکاوٹ کی ایک بڑی عجیب سی وجہ بتاتی ہیں۔ اور وہ وجہ بظاہر بہت حیران کن ہے۔ ان تحریروں کے مطابق یہ تھکاوٹ کام کی زیادتی کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ کام زیادہ کر لیا اس لیے تھک گئے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مدار میں، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے لاشعوری نظام شمسی میں، کسی غلط چیز یا غلط شخص کو اپنا مرکز بنا لیا ہے۔ یعنی ہم نے اپنا ایپی سینٹر ہی غلط چن لیا ہے۔ بالکل، اور یہ شروعاتی دراصل اس پورے مسئلے کی جان ہے۔ ہم انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں ایک طرح سے آٹو پائلٹ پر لگائی ہوئی ہیں۔ ہاں، ہم روزانہ جاگتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، رشتے نبھاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان صبح سویرے بیدار ہوتا ہے اور ابھی اس نے دن کا کوئی کام شروع بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ اندر سے مکمل طور پر تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک ایسی تھکاوٹ جو نیند پوری ہونے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ جذباتی اور ذہنی بوجھ ضرور محسوس کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جن نفسیاتی اور روحانی تحریروں کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ اس تھکاوٹ کی ایک بڑی عجیب سی وجہ بتاتی ہیں۔ اور وہ وجہ بظاہر بہت حیران کن ہے۔ ان تحریروں کے مطابق یہ تھکاوٹ کام کی زیادتی کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ کام زیادہ کر لیا اس لیے تھک گئے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مدار میں، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے لاشعوری نظام شمسی میں، کسی غلط چیز یا غلط شخص کو اپنا مرکز بنا لیا ہے۔ یعنی ہم نے اپنا ایپی سینٹر ہی غلط چن لیا ہے۔ بالکل، اور یہ شروعاتی دراصل اس پورے مسئلے کی جان ہے۔ ہم انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں ایک طرح سے آٹو پائلٹ پر لگائی ہوئی ہیں۔ ہاں، ہم روزانہ جاگتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، رشتے نبھاتے ہیں، لیکن کبھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ان تمام توانائیوں کا محور کیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور ہر نظام کو چلنے کے لیے ایک درست مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مرکز ہٹ جائے تو پورا نظام ہی ڈگمگا جاتا ہے۔ بالکل ڈگمگا جاتا ہے، اور جن مضامین پر ہم آج بات کر رہے ہیں وہ بڑی بے رحمی سے سچائی کو سامنے لاتے ہیں۔ ہاں، کہ ہماری بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ہماری ترجیحات کا وہ بگاڑ ہے جس میں ہم نے ایسے رشتوں کو زندگی کا محور بنا لیا ہے جو اس قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن اچھا، یہاں ایک بہت بڑا تضاد بھی تو پیدا ہوتا ہے نا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہماری فلموں یا ڈراموں کو دیکھیں۔ وہ تو ہمیں بالکل الٹ سبق دیتے ہیں۔ بالکل، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایک ماں کی دنیا صرف اس کے بچے ہونے چاہیے، یا ایک مثالی انسان وہ ہے جس کی زندگی کا واحد مقصد اپنے خاندان کو خوش رکھنا ہو۔ اور معاشرہ تو اس چیز کو قربانی اور محبت کی سب سے اعلیٰ شکل مانتا ہے۔ تو پھر یہ تحریریں اسے تباہ کن کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ تو ایک اچھی بات لگتی ہے بظاہر۔ دیکھیں، کیونکہ معاشرہ ایک بہت بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور وہ ہے انسان کی محدود استعداد۔
اچھا، یعنی انسان کی کیپیسٹی۔ ہاں نا، محبت کرنا اور خیال رکھنا ایک انتہائی خوبصورت اور فطری عمل ہے، لیکن کسی بھی انسان کو اپنی پوری ہستی اور اپنے جذباتی وجود کا حتمی مرکز بنا لینا بالکل مختلف بات ہے۔ تو جب ہم کسی شوہر، بچوں یا سسرال والوں کو اپنا مکمل مرکز بنا لیتے ہیں تو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ان تحریروں میں بڑی زبردست نفسیاتی بحث کی گئی ہے کہ ہم دراصل اس سے ایک ایسی توقع وابستہ کر رہے ہوتے ہیں جو کوئی انسان پوری کر ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے انسانوں کے مزاج تو بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل، ان کی ترجیحات وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی پوری زندگی کا دار و مدار ایک ایسے وجود پر ہو جو خود غیر مستقل ہے، تو آپ کا اپنا توازن کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ مطلب اگر ہم اسے ایک مثال سے سمجھیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ اگر نظام شمسی میں سورج کی جگہ زمین یا کسی چھوٹے سیارے کو رکھ دیا جائے۔ واہ، بہت درست تشبیہ ہے۔ ان کی اپنی کشش ثقل اتنی نہیں ہوگی کہ وہ باقی سیاروں کو سنبھال سکیں، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارا نظام آپس میں ٹکرا کر بھسم ہو جائے گا۔ اور یہی تصادم ہم انسانی رشتوں میں دیکھتے ہیں نا۔ اس کی ایک بہت عام سی مثال جو ان مضامین میں بھی زیر بحث آئی ہے، وہ ہے لوگوں کو ہر قیمت پر راضی رکھنے کی لت۔ ارے ہاں، جسے آج کل پیپل پلیزنگ بھی کہا جاتا ہے، یہ تو بہت عام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی رشتے کے خوف یا اس کی رضا کو دل میں حد سے زیادہ بٹھا لیتا ہے تو اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں رہتی۔ ہاں، وہ کیا پہن رہا ہے، کون سا رنگ اسے پسند ہے، ہر چیز کے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے کہ انہیں کیسا لگے گا، یا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس مسلسل خوش کرنے کی دوڑ کا سب سے بھیانک پہلو یہ ہے کہ انسان کو یہ تو ازبر ہوتا ہے کہ سامنے والے کو صبح چائے میں کتنی چینی پسند ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری اپنی خوشی کیا ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہی وجود سے مکمل طور پر کٹ چکا ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے وہ شدید کھوکھلا پن جنم لیتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اور جب آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے خود کو اس حد تک فراموش کر دیتے ہیں تو اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس خلا کو بھرنے کے لیے انسان انتہائی سطحی چیزوں کا سہارا لینے لگتا ہے۔ یہیں پر ان تحریروں کا ایک بہت ہی چونکا دینے والا اصول سامنے آتا ہے، 80-20 کا اصول۔ ہاں، وہ 80-20 والا تصور مجھے بہت دلچسپ لگا تھا، اور یہ کسی کاروباری ماڈل کی بات نہیں ہو رہی۔ نہیں، یہ ہماری اپنی ہستی، ہمارے جسم اور روح کے تناسب کی بات ہے۔ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کل ہستی کا جو ظاہری حصہ ہے جسے دنیا دیکھتی ہے وہ محض 20% ہے، اور جبکہ ہماری روح، ہمارا باطن، وہ ہمارے وجود کا 80% حصہ ہے۔ اب المیہ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی تمام توانائیاں، اپنا پیسہ اس 20% پر لگا دیا ہے۔ بالکل، ہم مہنگے کپڑے خریدنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جلد پر کوئی جھری نہ نظر آئے، اپنی عمر سے 10 سال چھوٹے لگیں۔ اس میں کوئی حرج تو نہیں کہ انسان اچھا نظر آئے؟ حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ تناسب کا ہے۔ ہم اس 20% ظاہری وجود کو چمکانے کے لیے اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ وہ جو 80% حصہ ہے نا ہماری روح، اسے ہم نے مکمل طور پر بھوکا پیاسا چھوڑ دیا ہے۔ تو گویا ہم ایک ایسی عمارت کو باہر سے رنگ کر رہے ہیں جس کی بنیادیں اندر سے دیمک چاٹ چکی ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا اس روحانی غفلت کا کوئی عملی یا سائنسی اثر بھی ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے، اور یہ پوری ایک چین ری ایکشن کی طرح کام کرتا ہے۔ تباہی کا آغاز ہمیشہ اندر سے ہوتا ہے، یعنی روح سے۔ اچھا، یعنی جب وہ 80% حصہ نظر انداز ہوتا ہے تو ایک روحانی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جی، اب چونکہ انسانی دماغ دل اور روح کے تابع ہوتا ہے تو یہ روحانی خلفشار سیدھا انسان کے سوچنے سمجھنے کے نظام پر اثر ڈالتا ہے۔ تو اس سے ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے اور خیالات منفی ہونے لگتے ہیں۔ اور جب سوچ منفی ہوتی ہے تو ظاہر ہے جذبات بھی قابو میں نہیں رہتے، انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑکنے لگتا ہے، بات بات رونا آتا ہے، یا ایک عجیب سی بے حسی طاری ہو جاتی ہے، اور پھر یہ دباؤ ظاہر ہے جسم پر بھی آتا ہوگا۔ بالکل، یہ جذباتی دباؤ اندر ہی اندر ابلتا نہیں رہتا، بلکہ یہ اسی 20% ظاہری جسم پر حملہ آور ہوتا ہے جسے ہم بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارے ہاں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آج کل لوگوں کو مسلسل کندھوں میں درد یا سوتے ہوئے دانت پیسنے کی شکایت رہتی ہے۔ اور بغیر کسی ظاہری بیماری کے جسم درد کرتا ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، مہنگی دوائیاں کھاتے ہیں، لیکن آرام نہیں آتا۔ کیونکہ ہم پتے کاٹ رہے ہوتے ہیں جبکہ بیماری جڑ میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ ایک غلط ترجیح پورا نظام گرا دیتی ہے۔ بالکل،
اب اگر دل دنیاوی خواہشات سے اتنا بھر چکا ہے تو رشتے تو ٹوٹیں گی۔ تو پھر اس بگاڑ کو روکا کیسے جائے؟ اگر انسان کو مرکز میں رکھنا تباہی ہے تو اس ایپی سینٹر کو درست کیسے کریں؟ اس کا واحد حل یہی ہے کہ کائنات کے اس مرکز میں واپس اس ذات کو لایا جائے جو کائنات کی تخلیق کار ہے، یعنی اللہ کی ذات۔ اب یہ سنتے ہی نا بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک روایتی سا خیال آتا ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں معاملہ صرف رسم پوری کرنے کا نہیں ہے، بلکہ تعلق کی نوعیت کو بدلنے کا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہاں، اگر میں اس المیہ کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی اللہ کا جو تصور دیا جاتا ہے وہ خوف اور ڈر پر مبنی ہوتا ہے۔ بالکل، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، یہ نہیں کرو گے تو عذاب ملے گا۔ ہم نے اس ذات کو بس ایک سخت گیر نگران سمجھ لیا ہے جو ہماری غلطیوں کے انتظار میں ہے۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے نا، جس ذات نے انسان کو اتنی محبت سے تخلیق کیا، ماں کے رحم میں حفاظت کی، اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ بس سزا دینے کے لیے ہے۔ ہاں، ان تحریروں میں سورۃ البقرہ کی ایک بڑی خوبصورت آیت کا حوالہ بھی تو ہے۔ جی، آیت 165، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ واقعی ایمان لانے والے ہیں ان کی بنیادی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں شدت ترین ہوتے ہیں۔ واہ، یعنی ان کا تعلق خوف پر نہیں بلکہ عشق کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک بہت کمال کا نقطہ ابھر کر آتا ہے، ٹو نو از ٹو لو، جاننا ہی محبت کی سیڑھی ہے۔ صحیح بات ہے، آپ کسی ایسے سے کیسے محبت کر سکتے ہیں جسے آپ جانتے ہی نہ ہو؟ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے، ہم صرف مصیبت کے وقت اس کی طرف بھاگتے ہیں، مانگتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ واضح راستے موجود ہیں۔ اچھا، وہ کون سے؟ پہلا راستہ قرآن ہے، جو طوطے کی طرح پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کا اپنا تعارف ہے۔ دوسرا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی صفات کی چلتی پھرتی عملی تصویریں ہیں۔ اور تیسرا راستہ؟ تیسرا جس پر ہم کم غور کرتے ہیں وہ ہے اللہ کے خوبصورت نام، اسماء حسنی۔ جب انسان ان ناموں میں اترتا ہے، جیسے الودود یعنی شدید محبت کرنے والا، یا رحمان، بے انتہا رحم کرنے والا، تو دل میں خود بخود ایک کشش پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ سمجھنے کے لیے مجھے ان مضامین میں بیان کی گئی وہ پزل بورڈ کی تشبیہ بہت شاندار لگی۔ ہاں، وہ پزل کے ٹکڑوں والی بات۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے رشتے، والدین، شریک حیات، بچے، یہ سب پزل کے ٹکڑے ہیں، اور ہم ان ٹکڑوں کو زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں، لیکن وہ جڑ نہیں رہے۔ وہ اس لیے نہیں جڑ رہے کیونکہ ہمارے پاس وہ بنیادی بورڈ ہی موجود نہیں ہے جس پر ان کو بچھانا ہے۔ بالکل، اور جب انسان اللہ کی محبت کو وہ بنیادی پزل بورڈ بنا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کسی رشتے کو دھکا نہیں دینا پڑتا۔ واہ، یعنی جب اللہ مرکز میں آ جاتا ہے تو شوہر بیوی کا رشتہ، بچوں کی تربیت، سب کچھ اپنے آپ بورڈ پر اپنی جگہ لے لیتا ہے۔ ترجیحات کی ایک خوبصورت ترتیب بن جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے انسان کو ہر چیز کے لیے ایک پریکٹیکل ماڈل چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں، ہم تھیوری تو سمجھ لیتے ہیں لیکن اسے عملی زندگی میں لاگو کیسے کریں؟ کوئی سانچہ تو ہو نا۔ اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں وہ حتمی سانچہ دیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ بے شک، ان تجزیوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ تو بہت ہی گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارے دل میں میری کیا اہمیت ہے، جی، اور حضرت عمر نے جو اپنی سچائی کے لیے مشہور تھے فوراً جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ چاہتے تو کوئی رسمی بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سچ بولا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور کمال دیکھیں کہ حضرت عمر نے سوچنے کے لیے وقت نہیں لیا، انہوں نے اسی لمحے اپنی ترجیحات کو الٹ دیا۔ بالکل، اپنے وجود کو مرکز سے ہٹا کر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بٹھا دیا اور کہا کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یہ ہے ترجیح بدلنے کا عملی نمونہ۔ اور ایک اور شاندار مثال اس واقعے میں ملتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور 3 لوگ آئے۔ ہاں، ایک شخص نے دیکھا کہ آگے جگہ ہے تو وہ آگے جا کر بیٹھ گیا، دوسرے کو جھجک ہوئی تو وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص
بس ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اور اس کا جو اختتام ہے وہ تو ترجیحات کا پورا قانون سمجھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ ہلا دینے والا تھا۔ بالکل، انہوں نے فرمایا کہ پہلا شخص جو قریب آنا چاہتا تھا، اللہ نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ دوسرا جو شرما کر پیچھے بیٹھ گیا، اللہ نے بھی اس سے حیا کی۔ کی محفل سے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ مطلب یہ ایک اٹل قانون ہے کہ اگر آپ اللہ کو اولیت نہیں دیں گے تو اللہ بھی آپ کو اولیت نہیں دے گا۔ صحیح بات ہے۔ اور جب رشتوں کی حد بندی کی بات آتی ہے تو حضرت عائشہ کی وہ روایت ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بالکل ایک عام انسان کی طرح ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، کاموں میں ہاتھ بٹارے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو گویا ایک الارم بج جاتا تھا۔ ہاں، روایت کے الفاظ ہیں کہ اذان ہوتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہو جاتی گویا وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ توازن۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ جب حتمی مرکز کی پکار آئی تو باقی تمام مدار اپنی جگہ پر رک گئے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا اس نقطہ نظر کو چیلنج کرنا چاہوں گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں دنیا سے مکمل کٹ جانا چاہیے۔ یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ مطلب اگر اللہ کو مرکز بنا لیں تو کیا خاندانی فرائض چھوڑ کر بس مصلے پر بیٹھ جائیں؟ دین کیا دنیا چھوڑنے کا کہتا ہے؟ قطعی نہیں۔ یہ ایک خطرناک غلط فہمی ہے جس کا ان تحریروں میں بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو پھر توازن کیسے بنے گا؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اہل خانہ کے لیے محبت سے کھانا بنا رہے ہیں، گھر صاف رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ مسئلہ کام کرنے میں نہیں، اسے سر پر سوار کرنے میں ہے۔ یعنی لکیر وہاں کھنچتی ہے جہاں دنیاوی کام ہماری اصل ترجیح کو نگل لیں۔ بالکل۔ اب اگر گھر کو چمکانے کے خواب میں آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو وہ صفائی عبادت نہیں رہی، فتنہ بن گئی ہے، کیونکہ اس نے آپ کو مرکز سے ہٹا دیا۔ اور رشتوں کے معاملے میں بھی ہم یہی زیادتی کرتے ہیں نا، صلہ رحمی کے نام پر اتنا دباؤ لے لیتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ صلہ رحمی کا لفظ رحم سے نکلا ہے، یعنی خون کے رشتے۔ ان کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ لیکن ہم معاشرتی دباؤ میں آ کر دور دراز کے جاننے والوں یا زہریلے لوگوں کو بھی خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنے اعصاب توڑتے ہیں۔ ہمیں تمیز کرنی ہوگی کہ خون کے رشتے کیا ہیں اور معاشرتی تعلقات کیا ہیں۔ ہر کسی کو پزل بورڈ پر اہم ترین جگہ نہیں مل سکتی۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو بات صاف ہے کہ ہماری زندگی کی جو افراتفری ہے، اس کی جڑ ہماری اپنی غلطی ہے۔ بالکل، ہم نے مرکز میں وہ لوگ رکھ دیے ہیں جو وہاں کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ اور جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مرکز نہیں بنائیں گے، ہمارے رشتے ایسے ہی ٹکراتے رہیں گے۔ اور اس گفتگو کا سب سے روشن پہلو یہی ہے کہ جب انسان صحیح مرکز چن لیتا ہے تو اسے رشتے چھوڑنے نہیں پڑتے، وہ خود بخود صحت مند ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ خوف کی جگہ سکون آ جاتا ہے، اور جاتے جاتے ہم ان تجزیوں کی روشنی میں ایک ایسا پہلو سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ جو 80-20 والے روحانی اصول سے جڑا ہے نا، آج کل جسے ہم برن آؤٹ کہتے ہیں، شدید اکتاہٹ۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برن آؤٹ کام کا بوجھ ہے یا لوگوں کی توقعات کا پریشر ہے، لیکن ذرا اس زاویے سے سوچیں۔ کیا یہ واقعی صرف ذہنی تھکاوٹ ہے، یا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ برن آؤٹ دراصل اندر موجود اس 80% روح کی طرف سے بجنے والا خطرے کا الارم ہو؟ واہ، ایک ایسی چیخ جو بتا رہی ہو کہ انسان نے اپنی کائنات کے مرکز میں سورج کی جگہ ایک پتھر